اور کاروبار نہیں ہے تو وہ میں آپ کو دعا بتا دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرتے ہیں آ کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار تباہ ہو گیا ہے، مٹی بن گیا سونا، سست ہو گیا ہوں، کنجوس ہو گیا ہوں، بزدل ہو گیا ہوں، گھر سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا، قرضہ چڑھ گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے میں چند الفاظ سکھاتا ہوں، تو اس کو صبح شام پڑھ لیا کر. آپ نے فرمایا تو اس کو پڑھا کر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. یہ ہے پیور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس کو آپ یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں، اہلیہ کو، بہن بیٹیوں کو یاد کرائیں. انشاءاللہ الذی صحابی کہتا ہے اس کو چند دن میں نے پڑھا، اللہ نے میرے معاملات سیدھے کر دیے. ہمارا گمان اصل میں ظاہر پہ بہت بن گیا ہے. آپ کو اس کے متعلق ایک میں بات بتاؤں گا، بڑی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، وہ امید ہے کہ آپ کو بھی وہ پسند آئے گی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سالی اسما کے گھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مدینے میں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات مکہ میں بڑے اچھے ہوا کرتے تھے نا، تو مدینے میں کافی ازمائشیں آ گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ بیٹھی نہ رو رہی تھیں، بڑی افسردہ، آپ کی سالی تھی. آپ نے فرمایا اسما خیریت ہے؟ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یاد آ رہا ہے، مکے کے حالات، یہاں آئے ہیں عرصہ ہی ہو گیا ہے گوشت کھائے کو، دیکھنے کو نہیں ملا. آج بڑا ہی دل کیا ہے گوشت مل جائے کہیں سے. ساتھ والی ہمسائی نے اونٹ کو ذبح کیا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ گوشت آئے تو میں اس کو کھاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسما میں تمہیں ایسے لفظ سکھا دیتا ہوں کہ اللہ برکتیں ہی نازل فرما دے گا. اب وہ دعا آپ کو مل جائے گی دعاؤں میں. اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت. یہ دعا حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مدینے میں اس سے زیادہ مالدار عورت کوئی نہیں تھی. اگلی بات سنیں، اللہ ہمارا یقین بنا دے اپنے گمان کے مطابق نا. اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں. کہتے ہیں کہ جب کوئی لشکر لے جانے والا جب ترتیب دیتا تھا نا، لشکر کہیں کوچ کرنا ہے، جانا ہے لڑائی کے لیے، تو چندہ اکٹھا کرنے سے کرتے کرتے اخیر میں اسما رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے. تو پھر وہ پوچھتی تھی کہ کتنی نفری ہے، کتنا پینڈا ہے، کتنے دن لگیں گے. اس حساب سے پھر اپنے گودام سے اونٹ دیا کرتی تھی کہ اتنے اونٹ دوپہر کے کھانے میں، اتنے شام کے کھانے میں، اور اتنی سواریوں کے لیے. میرے بھائی اللہ کی قسم کون سی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر نہیں گئے. ہمیں سب سے پہلے شیطان لعنتی نے نبی سے ہٹا کرنا اپنے بنائے ہوئوں کے پیچھے لگا دیا کہ یہ میرے مرشد کی خواب ہی چاہیا تھے، انہیں کیا اے پڑھ لیا کر، اور دیکھا تو وہ سارا شرک ہی تھا. وہ شرک، وہ لفظ پر غور کرو، وہ شرک. اب ایک درود ہے سید الدرود، درود ابراہیمی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں اتری، جب اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو، تو صحابہ نے جب آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کیا ہے، درود کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی. اس کے فضائل بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے کہ جب جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل کرتے ہیں. اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے. کتنے؟ 10. اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی بات لکھی کہ اللہ 10 بار اس پر درود پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو نبی نے اپنی زبان اطہر سے درود بتایا، درود ابراہیمی، اس پر کتنا اجر ملا ایک بار پڑھنے سے؟ 10. جو میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان کے درود ہیں، درود تاج، درود لکھی، درود تنجینہ، یہ درود جو جتنے بنائے ہوئے نا، درود تاج پر 80 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی کے درود جو ہے اس کو ایک بار پڑھو تو کتنے گناہ معاف ہوئے؟
تو جو بابا جی کی خواب میں نبی نے بتایا تو اس پر 80 لاکھ گناہ معاف، اور دوسرے درود کے بارے میں 70 سال کے گناہ معاف۔ اللہ کو میڈ ان محمد وہ عمل پسند ہے جس پر نبی کی مور لگی ہوگی۔ جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، جب تک میڈ ان محمد نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم